آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم جس ملک کا دورہ آپ کو کروانے والے ہیں وہ ہے تھائی لینڈ۔ تھائی لینڈ دنیا کا وہ ملک ہے جس کے لوگ آج تک کسی دوسرے ملک یا قوم کے غلام نہیں بنے۔ اسی وجہ سے اسے آزاد خیال لوگوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں ہر چیز بکتی ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہے، بشرطے یہ کہ اس کی بولی لگانے والا کوئی ہو۔ اس وجہ سے یہ ملک ان لوگوں کے لیے جنت کا سامان مہیا کرتا ہے جو اس فانی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ایک زمانے میں سیام نام سے جانے جانے والا یہ ملک اب پوری دنیا میں تھائی لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ پوری دنیا میں لوگ تھائی لینڈ کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں، خواہ وہ خوبصورتی قدرتی مناظر کی ہو یا چلتے پھرتے انسانوں کی۔ تھائی لینڈ پہنچ کر انسان جن حالات اور واقعات کا سامنا کرتا ہے، اس میں خدا کی قدرت کے کرشمے ہوں تو کہیں انسان کی نمائش ملتی ہے، کہیں پہ بنی مساجد آپ کا رخ اپنی طرف موڑتی ہیں تو کہیں سڑکوں کی اطراف پہ نظر آتا ہے بکتا جسم۔ ایک وقت تھا جس میں یہ ملک کھانے پینے تک کی اشیاء دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتا تھا، مگر آج یہ ایک صنعتی ملک بنا ہوا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے تھائی لینڈ کا شمار دنیا کے 22ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ 2019 کی مردم شماری کے مطابق اس ملک کی آبادی 6,36,91,000 افراد ہے۔ ملک کا نام کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے۔ ملک کے شمال میں میانمار یعنی برما اور لاؤس جیسے ممالک موجود ہیں۔ مشرقی سرحد لاؤس اور کمبوڈیا سے ملتی ہے۔ جنوب میں ملیشیا اور خلیج تھائی لینڈ آتے ہیں۔ مغربی سرحد بحیرہ برما سے ملتی ہے۔ تھائی لینڈ کا سب سے بڑا شہر بینکاک ہے اور یہی اس ملک کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر امیروں کا شہر کہلایا جاتا ہے۔ اس شہر کا رقبہ 1500 کلومیٹر ہے اور بسنے والی آبادی 1 کروڑ ہے، اور ان 1 کروڑ افراد میں 64,000 افراد وہ ہیں جو کروڑ پتی ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ اس شہر میں آتے ہیں اور پھر جیسے اس شہر کی رنگینیوں میں کھو ہی جاتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اس نے تھائی لینڈ کا نام پہلے کبھی نہیں سنا، یہ بات تو مانی جا سکتی ہے، مگر یہ بات ماننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی تھائی مساج کا نام نہیں سنا۔ تھائی لینڈ کا یہ شہر بینکاک اپنے اس تھائی مساج اور سرجری کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کے قانون کے مطابق کوئی بھی لڑکا یا لڑکی قانونی طور پر 20 سال سے کم عمری میں شادی نہیں کر سکتے۔ ملک میں بولے جانے والی زبان تھائی ہے اور یہی اس ملک کی قومی زبان کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ دوسری سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان لاؤ ہے اور اس ملک میں 62 زبانیں تسلیم شدہ ہیں۔ انگلش زبان ہر سکول اور کلاس میں سکھائی جاتی ہے اور تھائی لینڈ کی نوجوان نسل اس زبان کو بولنا اچھی طرح جانتی ہے۔ انگلش زبان کے بولنے اور سکھانے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس ملک میں سیاحت کا شعبہ آمدنی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر لوگ انگلش زبان سے اچھی طرح واقف ہوں گے تو آنے والے غیر ملکی افراد سے اچھی طرح ڈیلنگ کر سکیں گے۔ تھائی لینڈ کا سب سے بڑا مذہب بدھ مت ہے اور 93% لوگ اس مذہب سے وابستہ ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا مذہب تھائی لینڈ میں اسلام ہے۔ ملک کی آبادی کا تقریباً 5% حصہ اس مذہب سے وابستہ ہے، جو لگ بھگ 32,60,000 افراد بنتے ہیں۔ ملک میں 1.2 لوگ یہاں پر دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ تھائی لینڈ میں مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اسکول بنائے گئے ہیں جس کے لیے سرکاری فنڈنگ جاری ہوتی ہے۔ بادشاہ کے پاس ایک مسلم مشیر بھی موجود ہے جو مسلم لوگوں کے مسائل سے آگاہ کرتا ہے۔ تھائی لینڈ میں ایک اسلامی بینکنگ کی چین بھی موجود ہے جسے اسلامی بینک آف تھائی لینڈ کہا جاتا ہے۔
جو لوگوں کو اسلامی شرائط کے مطابق قرضے فراہم کرتی ہے۔ حلال فوڈ بآسانی موجود ہے۔ سٹورز پر کھانے والی اشیاء پر حلال کا ٹیگ لگا ہوتا ہے۔ تھائی فوڈ جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہے، مگر کیونکہ تھائی لینڈ کے زیادہ تر مشہور کھانے حلال نہیں ہوتے تو وہ اسی وجہ سے بھی مسلم دنیا میں زیادہ نہیں جانے جاتے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر تھائی لینڈ کا کوئی بھی سٹیزن کسی دوسرے ملک میں تھائی فوڈ متعارف کروانے کی غرض سے ریسٹورنٹ کھولتا ہے تو تھائی حکومت کی جانب سے اسے فنڈنگ بھی دی جاتی ہے۔ سیاحت تھائی لینڈ کا سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے۔ سال 2018 کی رپورٹ کے مطابق 3,82,70,000 افراد اس ملک میں سیاحت کی غرض سے داخل ہوئے ہیں۔ ان میں سے 2 کروڑ افراد کا ٹھکانہ بینکاک تھا۔ اسی وجہ سے بینکاک آج تک دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا شہر بھی ہے۔ بینکاک آج جسے دنیا اس نام سے جانتی ہے، اس کا اصل نام اتنا بڑا ہے کہ شاید کوئی تھائی ہی سے بول سکے، جو کہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا سانپ بھی اسی ملک میں پکڑا گیا تھا۔ تھائی لینڈ کے جزائر پر پائے جانے والے یہ سانپ اس قدر خطرناک ہیں کہ سیاحت کے لیے جانے والے افراد ذرا سی لاپرواہی سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا فلیگ 3 رنگوں سے بنا ہوا ہے، جس میں 2 سرخ رنگ کی پٹیاں اوپر اور نیچے، اس میں 2 سفید پٹیاں اور درمیان میں ایک نیلے رنگ کی پٹی پائی جاتی ہے۔ تھائی لینڈ کا پرانا نام سیام، جو 1939 تک اس ملک کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا مستقل نام تھائی لینڈ ہی رکھا گیا ہے۔ میدانوں، دریاؤں، جنگلات، خوبصورت ساحل اور آبشاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ شہروں کی رنگینیوں میں کھو جانے سے لے کر تنہائی میں رہنے کے لیے ہر وہ موسم اور علاقہ اس ملک میں دستیاب ہے جس کی ایک انسان کو خواہش ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس پروسیجر کی طرف جو تھائی لینڈ جانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں اور تھائی لینڈ جانا چاہتے ہیں تو کسی بھی ٹریول ایجنسی کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں، یا آپ خود ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر پاکستانی ملیشیا کا ای ویزا حاصل کر کے اور وہاں موجود تھائی ایمبیسی سے تھائی لینڈ کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں۔ تھائی لینڈ دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں سب سے بڑا ریسٹورنٹ موجود ہے، جس میں ایک وقت میں 5,000 افراد کھانا کھا سکتے ہیں۔ قدرتی مناظر اور قدرت کے پیدا کردہ جانداروں کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں ہر وہ چیز نظر آ سکتی ہے جو باقی دنیا میں تقریباً ناپید ہو چکی ہے۔ مگرمچھ کا سب سے بڑا فارم تھائی لینڈ میں موجود ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی لمبی مچھلی یعنی 12 میٹر لمبی شارک ویل کا بھی یہی گڑھ ہے۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے جانوروں کا 10% حصہ اس ملک میں پایا جاتا ہے۔ ایک ساتھ اتنے پرندے اسی ملک میں پائے جاتے ہیں جو دنیا کے پرندوں کا 1/10% حصہ ہے۔ تھائی لینڈ میں بادشاہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی شخص بادشاہ کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں تھائی لینڈ کے آرٹیکل 112 کے تحت 1 سے 5 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ تھائی کرنسی جو کہ تھائی بھات ہے، اس پہ پاؤں رکھنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس پر بادشاہ کی تصویر موجود ہے اور اس پر پاؤں رکھنے والے کو بادشاہ کی شان میں گستاخی خیال کی جاتی ہے۔ 57 سالہ تھائی بادشاہ 2016 میں اپنے والد کی وفات کے بعد تھائی لینڈ کے آئینی بادشاہ مقرر ہوئے۔ بادشاہ سلامت کو خبروں میں رہنا بہت پسند ہے۔ بادشاہ نے اپنی سیکیورٹی گارڈ کو شاہی ملکہ کا درجہ دیا ہے اور وہ اب اپنے پورے اختیارات کے ساتھ شاہی خاندان کا حصہ بھی ہیں۔ تھائی لینڈ میں بڑے پیمانے پر
पाकिस्तानी पठान आबाद हैं, जिनकी अब चौथी और पांचवी नस्ल चल रही है, जिन्हें थाई पठान भी कहा जाता है, जबकि कुछ लोग इसे मिनी पख्तूनख्वा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बसने वाले पठानों की तादाद अब 5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। दरअसल ये पठान वो पाकिस्तानी पठान हैं जो दहाइयों से थाईलैंड के होकर ही रह गए हैं, जो रिज़्क़ की तलाश में अपने मुल्क से निकले थे, मगर वो अपनी रिवायात और सकाफ़ात से आज भी वाकिफ़ हैं। अपने नाम के साथ अभी भी पठान लिखते हैं और वक्त के साथ साथ नाम और बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।